بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کا یہ احسان ہے ہم پہ بھاری کہ جس نے ہے اپنی یہ نعمت اتاری، نہ مایوس ہونا گھٹن ہونا تاری، رہے گا خلافت کا فیضان جاری، رہے گا خلافت کا فیضان جاری۔ 27 مئی کا دن جماعت احمدیہ یوم خلافت کے طور پہ مناتی ہے۔ آج سے ٹھیک 105 سال پہلے الہی وعدوں، آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی اور بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی تحریرات کے عین مطابق جماعت احمدیہ میں خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام عمل میں آیا، اور گزشتہ 105 سال کا ہر دن اس بات پر گواہ ہے کہ قادیان کی اس گمنام بستی سے نکلنے والی یہ آواز اب 200 سے زائد ممالک میں اپنے نمائندگان رکھتی ہے جو خلافت کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، اور اب تو ہوا کے دوش پر یہ پیغام ہر لمحے دنیا کے کونے کونے میں پھیل رہا ہے۔ بس ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ جس کی فطرت نیک ہے آئے گا وہ انجام کار۔ یوم خلافت کے حوالے سے 27 مئی کے حوالے سے یہ براہ راست پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ براہ راست پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اویلیبل ہیں، آپ ہم سے رابطہ کریں، خلافت کے موضوع پر سوالات کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس مختصر سے وقت میں آپ کے سوال اور ان کے جواب پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اس وقت میرے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں اس گفتگو میں شامل ہیں مکرم شمشاد احمد قمر صاحب، مکرم حافظ محمد ظفر اللہ صاحب اور مکرم آصف محمود باسط صاحب۔ آپ تینوں معزز مہمانوں کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شمشاد صاحب، یوم خلافت کا ذکر ہے، خلافت ڈے کا ذکر ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، افادیت کیا ہے، تاریخی حیثیت کیا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ہم خلافت، یوم خلافت کیوں اور کیسے مناتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ خلافت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا انعام ہے کہ اس کا وعدہ آج سے 1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عظیم قرآن کریم میں مومنوں سے فرمایا ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ گے اور عمل صالح کرو گے تو میں تمہیں خلافت عطا کروں گا، اور اس کے نتیجے میں برکات کا ذکر فرمایا کہ کون کون سی برکات اس کے نتیجے میں مومنوں کو ملیں گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، پھر اس کے بعد حکومتیں آ جائیں گی، پھر اور جابرانہ حکومتیں قائم ہو جائیں گی، اور پھر آخر میں فرمایا کہ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوت، کہ پھر دوبارہ منہاج نبوت پر خلافت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ چیز جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا تھا اور اللہ کے رسول نے ہم سے پیشگوئی فرمائی تھی کہ یہ ہوگا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو سچے وعدوں والا ہے، جو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی بھی پوری ہوتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق اس آخری زمانے میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام اور امتی نبی کے طور پہ اس امت کی اصلاح کے لیے اور پوری دنیا کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ اور نبی جب آتا ہے تو نبی کا کام ایک مشن کا آغاز کر دینا، اس کی تخم ریزی کر دینا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آنے والے جو خلفاء ہوتے ہیں وہ اس مشن کو پورا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے کام کی تخم ریزی کر کے، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ 26 مئی 1908 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور پھر 27 مئی 1908 کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلافت عطا فرمائی، اور حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ اور اس طرح یہ وعدہ ہم نے اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھا، اور ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ہم نے یہ زمانہ پایا جس میں اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا، بلکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو اس خلافت پر ایمان رکھنے والے ہیں اور اس انعام سے براہ راست فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
تو اس لحاظ سے اس لیے ہم یہ دن مناتے ہیں، یہ کوئی سالگرہ کے طور پر نہیں مناتے۔ اور کس طرح مناتے ہیں؟ ہم کوئی ڈھول ڈھمکے کے ذریعے نہیں مناتے جیسے دنیا عام طور پہ اس قسم کے کام کرتی ہے، بلکہ اس دن ہم اجلاسات مقرر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ان وعدوں کا ذکر کرتے ہیں، ان میں خلافت کے بارے میں تقریریں ہوتی ہیں، پچھلی خلافتوں کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ کیسے قائم ہوئیں، کیوں ختم ہوئیں، اور پھر خلافت کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں ذکر ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم اپنا جائزہ بھی لیتے ہیں، پرانی خلافتوں کا جائزہ بھی لیتے ہیں کہ اگر وہ ختم ہوئیں تو کن وجوہات کی بنا پہ ختم ہوئیں، تاکہ ہم اس میں پڑھ کے کہیں پھر دوبارہ محروم نہ ہو جائیں، اور اگر قائم رہنی ہے خلافت تو اس کے لیے شرط کیا ہے، تاکہ ان شرائط کے اوپر عمل کر کے ہم اس انعام کے مسلسل وارث ہوتے رہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح ہے، اس کا ہم ذکر کرتے ہیں، تو اس لیے یہ دوسرے لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے کہ یہ واحد شرط ہے کہ اطاعت کریں خلافت کی اور ایمان لانے کے بعد، اور عمل صالح کرتے رہیں، تاکہ ہمارے اوپر اللہ کا یہ انعام جاری رہے۔ جتنا ہم اس خلافت کے ساتھ وابستہ ہوں گے اتنا ہمارا خدا کی ذات سے تعلق مضبوط ہوگا، اور جتنا خدا کی ذات سے تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہمارا خلافت سے تعلق مضبوط ہوگا۔ تو گویا یہ دونوں تعلق ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ تو یہ ذکر کرتے ہیں، یہ محفلیں ہم سجاتے ہیں تاکہ اس میں ہم مزید ترقی کریں اور یہ وعدہ ہمارے ساتھ جاری رہے۔ گویا ایک طرف ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے احسانوں کا، اس کے فضلوں کا، کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت جیسی نعمت سے ہمیں نوازا، اور دوسری طرف جو قرآن کریم کا ذکر ہے کہ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، ہم اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان وعدوں کے مستحق آئندہ بھی بنتے چلے ہیں۔ حافظ ظفر اللہ صاحب، یوم خلافت کا ذکر ہو رہا ہے، بار بار اس چیز کا بھی ذکر آتا ہے کہ مثلا 27 مئی کے حوالے سے بھی ذکر آیا ہے کہ انتخاب خلافت عمل میں آیا۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ خلیفہ وقت کے کام کیا ہیں، وہ کیا کام ہے جو اس نے کرنے ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف اب یہ دو باتیں سامنے آ گئی ہیں۔ ایک یہ کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ خدا خود خلیفہ بناتا ہے، جبکہ دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مومنین کی ایک جماعت ہے جو خلیفہ کا انتخاب کرتی ہے۔ تو اس بات کو ہم کس طرح واضح کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو خلیفہ کا لفظ استعمال کیا ہے وہ ایک طرف اپنے مامور اپنے نبی کے لیے استعمال کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ براہ راست چنتا ہے، اور دوسری طرف اس نبی کے بعد جانشین کی صورت میں وہ فرد جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی وفات کے بعد اس کے مشن کو آگے لے کے چلتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کا لفظ ہی استعمال کیا ہے۔ تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنے مامور کو براہ راست چنتا ہے تو اس کے بعد آنے والے جانشین کو براہ راست کیوں نہیں چنتا؟ اس سوال کے اگر ہم 3 حصے کر لیں تو شاید ہمیں سمجھنے میں سہولت پیدا ہو۔ پہلا حصہ تو میں نے عرض کر دیا کہ یہ سوال ہو جاتا ہے کہ جی وہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس کو نہیں چنتا بلکہ مومنین کی ایک جماعت کو ان کی نمائندگی سے اپنے پیارے کے خلیفہ کو چنتا ہے۔ دوسرا یہ حصہ بنتا ہے کہ کیا قرآن کریم اور احادیث سے ہمیں کوئی ایسے مثالیں ملتی ہیں کہ مومنین بظاہر کوئی کام کریں اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ کام میرا ہے، یہ میں نے کیا ہے۔ اور تیسری یہ بات بنتی ہے کہ جب ایک خلیفہ کا انتخاب ہو جاتا ہے، کچھ لوگ اکٹھے ہو کے مومنین کی جماعت کسی خلیفہ کو اللہ تعالیٰ کے تصرف کے تحت منتخب کرتے ہیں، تو کیسے ثابت ہو کہ یہ انتخاب درست تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہی خلیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہی طرف سے مقرر کردہ شخص ہے جو کہ مومنین کا لیڈر بنا ہے؟ تو جب ہم پہلے حصے کی طرف دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، جب نبی اللہ تعالیٰ کا لوگوں میں تشریف لاتا ہے، ایسے لوگوں میں جو کہ ضلالت اور گمراہی میں پڑے ہوتے ہیں، اس وقت ایسی حالت ہوتی ہے کہ لوگ کوئی بھی اس قابل نہیں ہوتا سوائے اللہ تعالیٰ کے نبی کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے الہام یا اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہو سکے۔ چنانچہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کو چنتا ہے، اس کو اپنے رنگ میں رنگین کرتا ہے، اس کو الہام سے سرفراز کرتا ہے اور اس کو مامور کرتا ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کرے۔ اس کا مشن ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی ایک جماعت کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر کے ان کو ایمان باللہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین پہ پختہ کرے، اور ان کو تزکیہ کرتے ہوئے ان کو اعمال صالحہ میں اس قدر بڑھا دے کہ اللہ تعالیٰ جیسا کہ فرماتا ہے کہ ان کا مقام یہاں تک پہنچ جائے کہ اعملوا ما شئتم، کہ اب تم جو چاہے کرو، تمہارا جو کرنا ہوگا وہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کے
تحت ہوگا، خدا تعالیٰ کے ایما کے تحت ہوگا، جو خدا کی مرضی ہوگی وہی تم کام کر سکتے ہو، اس کے علاوہ تم کام کر ہی نہیں سکتے۔ اس حالت میں جب کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا مشن پورا ہو جاتا ہے، تب بشری تقاضا ہے، نبی نے وفات بھی پانی ہے، جب وہ وفات پا جاتا ہے تو اب حالت وہ نہیں جب نبی کی جو ہے وہ بعثت ہوئی تھی۔ اب ایک جماعت موجود ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے کی طرف سے تربیت یافتہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس جماعت کے ذریعے اپنے اس نبی کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے جانشین کو، اس کے خلیفہ کا تقرر فرماتا ہے۔ اب اس کا دوسرا حصہ آ گیا کہ کیا ہم قرآن کریم یا حدیث سے ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ کوئی کام مومنین کریں اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جی میں نے یہ کام کیا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مشہور یہ آیت ہے کہ سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتا ہے جنگ بدر کے لحاظ سے کہ جب دشمنان اسلام پر جنگ کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریوں کی جو مٹھی ہے وہ اٹھا کر پھینکی اور اس کے بعد جو بھی واقعات رونما ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما رمیتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ جب تو نے کنکریاں ماری اصل میں تو نے نہیں ماری تھی اے نبی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ماری۔ پھر اس سے بھی زیادہ واضح وہ سورہ فتح کی آیت ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ وہ لوگ اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تیری بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی بیعت کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ وہ ہاتھ جو ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے وہ تیرا ہاتھ نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ تو یہ ایسی چند مثالیں آ گئیں کہ جس میں بظاہر لوگ اللہ تعالیٰ کے بندے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کام کر رہا ہے۔ اب کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف یہ کہ اشرف المخلوقات تھے بلکہ افضل الرسل بھی تھے، خاتم النبیین بھی تھے، ان کا ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا، اس لیے ان کے ساتھ ایک کمیونیکیشن تھی، خاص فضل تھا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مومنین کے بارے میں بھی ایسی آیات ملتی ہیں۔ چنانچہ جنگ بدر کے بارے میں جو آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ مومنین کو فرماتا ہے کہ جب جنگ ہوئی فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، کہ تم ان کو نہیں مار رہے تھے، تم ان کو قتل نہیں کر رہے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو قتل کر رہا تھا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ تو وہ باتیں ہوں گی جو اعمال مومنین نے کیے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اصل میں کر رہا تھا۔ اس سے اگلا بھی سٹیپ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قدرت کا ظہور کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنین کی جماعت کو کہ تم یہ کام کرو، اس کے ذریعے میری قدرت کا ظہور ہوگا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کو، صحابہ کو یہ کہتا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، تم ان سے جنگ کرو، تمہارے جنگ کرنے سے نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا۔ اور وہ حدیث بھی اس وقت کی رعایت سے میں وہ حدیث پیش نہیں کرتا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے ہاتھ ہو جاتا ہے، اس کے کان ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں ہو جاتا ہے، وہ ساری باتیں ملتی ہیں۔ کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں بظاہر انسان کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی منشاء کے مطابق ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس کا اگلا حصہ یہ کہ وہ کیسے ثابت ہو کہ وہ خلافت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو انعام ہے وہ اس شخص پہ ہوا ہے جو منتخب ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہی نمائندہ ہے۔ وہ یہ کہ جب یہ انتخاب ہوتا ہے اس وقت بھی، اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی، کئی دفعہ کئی دہائیاں پہلے بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو باقاعدہ اطلاع کر دیتا ہے، بعض دفعہ اشارتاً، بعض دفعہ صراحتاً، اور جماعت میں لٹریچر موجود ہے خوابوں کے ذریعے، رویا کے ذریعے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے ہاتھ پر لوگوں کو جمع کر دیتا ہے، اور وہ آیت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو لوگوں کے دلوں میں وہ محبت پیدا محبت ڈال سکتا ہے۔ آپ سب جس طرح آپ یہ بیان کر رہے ہیں تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ اپنی ایک جلسہ سالانہ کے خطاب میں فرمایا، اور خاص طور پہ گجرات کے دوستوں کے حوالے سے، اور یہ ایک اہل حدیث مولوی کا ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس نے اپنے ارد گرد جو بھی احمدی احباب تھے ان سے اس بات کا اظہار کیا کہ ہر نبوت کے بعد خلافت ہے اور تم میں خلافت نہیں ہوگی، تم لوگ انگریزی دان ہو اس لیے خلافت کی طرف تم نہیں جاؤ گے۔ جب اس نے یہ بات کی اور چند دن کے بعد یہ اطلاع آئی کہ جماعت نے حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بطور ان کو خلیفہ مانتے ہوئے بیعت کر لی ہے، تو اس نے کہا نور الدین بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا اس لیے اس نے جماعت میں خلافت قائم کر دی، اگر اس کے بعد خلافت رہی تو پھر دیکھیں گے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کا دور بڑی کامیابی سے گزارا، اور وہ بھی جو انسان کی ایک اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت چل رہی ہے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جب جماعت نے بیعت کر لی تو پھر اس مولوی نے مجبوراً کہا، حضور کے یہ الفاظ حضور فرماتے ہیں، اس پر کہنے لگا
یارو تم بڑے عجیب ہو، تمہارا کوئی پتہ نہیں لگتا۔ اگر آج وہ مولوی زندہ ہوتا 105 سال گزرنے کے بعد تو پھر آج تو وہ بالکل ہی سر پکڑ کے رہ جاتا، وہ تو ابھی دوسری خلافت پہ ہی گھبرا گیا تھا، اور یہ سلسلہ تو قیامت تک چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ آصف صاحب، ابتدائی ہم نے چند باتیں کی ہیں یوم خلافت کے حوالے سے، لیکن اگر ہم اوورال خلافت احمدیہ کا ذکر کریں، دعویٰ بڑا اہم ہے، اور اس طرح اہم ہے کہ اگر کوئی اس بات کو سمجھ جائے تو اس کے لیے کوئی راہ نہیں رہتی کہ وہ خلافت احمدیہ کو چھوڑ کے چلے جائے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ خلافت احمدیہ اس وقت پوری دنیا کے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتی ہے، اور خلافت احمدیہ کی سائے تلے اگر آنے سے پوری دنیا جو ہے وہ ترقیات کر سکتی ہے اور امن قائم ہو سکتا ہے۔ اس بات کو ہم اپنے ناظرین کے سامنے کس طرح پیش کریں گے؟ جی راجہ برہان صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے تو یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے جو آپ نے سنایا ہے ابھی، اور اس سے مجھے یاد ہے کہ مولانا عبدالمالک خان صاحب بیان فرمایا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ناظرین کہ وہ مولانا محمد علی صاحب جوہر کے بھتیجے تھے، تو انہوں نے ظاہر ہے وہ تو ایکٹیوسٹ تھے خلافت موومنٹ کے، تو مولانا عبدالمالک خان صاحب بیان فرماتے تھے کہ مجھے اکثر پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ بھائی تم لوگوں کی خلافت کیسی چل رہی ہے؟ تو ملسا کہتے ہیں کہ میں کہا کرتا تھا ہماری خلافت تو بڑی اچھی چل رہی ہے، آپ لوگ سنائیں کیا بنا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ لوگ بھی آج زندہ، وہ تو اسی وقت ششدر رہ گئے تھے، تو آج 105 سال گزر جانے کے بعد وہ تمام لوگ جو کوششیں کرتے رہے وہ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت جو ہے وہ خلافت احمدیہ کے ساتھ کس طرح سے ہے۔ اب یہ سوال کہ ہم دنیا کو یہ کیسے بتائیں کہ اس وقت دنیا کی فلاح اور بہبود جو ہے وہ خلافت احمدیہ ہی کے ساتھ وابستہ ہے، تو جماعت احمدیہ کی جو تمام تر تعلیمات ہیں، جماعت احمدیہ کے تمام تر عقائد جو ہیں، ان کی بنیاد قرآن کریم ہے، تو ہم قرآن کریم ہی سے دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ خلیفہ کا کام کیا ہے، مطلب اس کا آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے، تو وہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا اپنے آپ کے خطاب میں، جو کتابی شکل میں بھی شائع ہوا ہے، منصب خلافت۔ حضور نے فرمایا کہ جو ایک نبی کا کام ہے، یعنی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام لوگوں تک، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں لوگوں پر بیان کرتا ہے ایک نبی، اور لوگوں کے نفس کی علائشوں سے پاک کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور ان کو کتاب کی حکمت یعنی قرآن کریم کی، اللہ تعالیٰ کے کلام کی حکمت اور گہرائیاں اور اس کے اندر جو موتی ہیں عرفان کے، وہ سجھاتا ہے، سکھاتا ہے، بتاتا ہے۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہی کام ایک خلیفہ کا بھی ہے، چونکہ وہ جانشین ہے نبی کا، تو یہی کام ایک خلیفہ کا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں پہلے کہ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ایک نبی کا یہ کام ہے، تو ایک نبی ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کا جواز اور اس کی طرف اشارہ بھی جو ہے وہ ہمیں قرآن کریم ہی سے ملتا ہے، کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایک نبی ایک ایسے وقت میں ظاہر ہوتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، ایک ایسا زمانہ جس میں بحر و بر جو ہیں وہ ظلمات اور تاریکیوں اور مظالم میں گھر جاتے ہیں، ان کی علائشوں میں گھر جاتے ہیں، ایسے میں ایک نبی ظاہر ہوتا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم ہی سے سٹیمولس کا بھی پتہ چل رہا ہے، محرک کا بھی، اور اللہ تعالیٰ کے رسپانس کا بھی، یعنی کہ جو اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے اس کا رحم جوش میں آتا ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ پھر وہ اس نور کو نازل کرتا ہے جس سے مطلع فجر کا نظارہ دنیا دیکھتی ہے، کس طرح اس پانی کو نازل کرتا ہے جس سے دنیا جو کہ اخلاقی روحانی افلاس کا اور قحط کا شکار ہوئی ہوتی ہے، وہ کس طرح اس سے نجات حاصل کرتی ہے اور دوبارہ کس طرح روحانی اور اخلاقی زندگی کی طرف بڑھتی ہے۔ تو اگر نبی کا یہ کام ہے تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسے ہی حالات میں اس کا خلیفہ، اس کا جانشین ایک نبی کا، اسی طرز پر دنیا کو تاریکیوں اور ظلمات میں سے نکالے گا، کیونکہ قرآن کریم نے اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی چارہ نہیں بتایا۔ دنیا جب ظلمات میں گھر جاتی ہے تو قرآن کریم ہمیں جو واحد چارہ بتا رہا ہے وہ یہ کہ امام وقت کو پکڑ لو، امام وقت کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو تو فلاح پا جاؤ گے، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے ان ظلمات میں سے نکلنے کا۔ جب نبی نہیں رہا اور اس کا خلیفہ اور اس کا جانشین موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس وقت وہ واحد چارہ ہے، وہ واحد علاج ہے، وہ واحد سلوشن ہے ان پرابلمز کا جو کہ اس وقت دنیا کو درپیش ہیں۔ تو چونکہ نبی جو ہے وہ امام وقت ہوتا ہے، جب نبی نہیں ہے تو اس کی جانشینی میں خلیفہ امام وقت ہوتا ہے، لہٰذا خلیفہ جو بھی ہوگا ایک نبی کا، اور موجودہ صورت میں جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت روئے زمین پہ الحمدللہ ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں، بالخصوص اپنی نوجوان نسل کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں
کوئی خلیفہ موجود نہیں ہے بجز خلیفۃ المسیح کے، جس کا مطلب یہ ہوا قرآن کی روح سے کہ اس وقت اگر فلاح اور بہبود کہیں پہ مل سکتی ہے تو وہ پھر خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے سے مل سکتی ہے۔ اب ہم تاریخی لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں خلافت علی منہاج نبوت کا کردار کیا رہا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلے گا، کیونکہ اسی سے ہم پیٹرن کو سمجھتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اور ہم سے اگر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ شروع میں خلافت علی منہاج نبوت ہے، آخر پہ خلافت علی منہاج نبوت ہے، تو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہسٹوریکلی خلافت کا رول کیا رہا ہے۔ اور جب ہم خلافت، یہاں پہ وضاحت میں کرتا چلوں کہ جب ہم خلافت کی اصطلاح استعمال کریں گے تو اس سے مراد خلافت علی منہاج نبوت ہوگی، اس لیے کہ بعد میں آنے والے جو سلاطین تھے اور امراء تھے اور مسلم لیڈران تھے، ان سب نے اپنے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کرنا چاہا، اپنی حکومتوں کے لیے خلافت کی ٹرم استعمال کرنی چاہی، لیکن ہم صرف اس خلافت کے لیے خلافت کے ٹرم استعمال کریں گے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ خلافت تمہیں 30 سال تک رہے گی، اس لیے ہم خلافت علی منہاج نبوت ہی کے لیے خلافت کی ٹرم استعمال کریں گے، تو اور کسی اور دوسری طرز کے لیے نہیں۔ تو ہم جب خلافت کہہ رہے ہیں تو ہماری مراد خلافت علی منہاج نبوت ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو خلافت کا ایک بہت بڑا مقصد بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے دین کو تمکنت عطا ہوتی ہے، دل جو ہیں وہ تسلی پکڑتے ہیں، دین جو ہے وہ اپنی اس کو عظمت ملتی ہے، اس کو گلوری ملتی ہے۔ تو ایک تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو اس بات کا ثبوت ہوگی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں امت مسلمہ کی ہسٹری میں، تاریخ میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ دور جو امت مسلمہ پہ گزرا وہ حضرت نبی کریم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، جو امت مسلمہ کی عظمتوں کا اس وقت جو ہے وہ پیش خیمہ بنا، اور اس وقت جو وہ زمانہ جو ہے، اس زمانے میں جو عظمت مل گئی، جو گلوری مل گئی وہ مل گئی۔ بعد میں آنے والے جتنے محققین ہیں، مورخین ہیں، شعراء ہیں مسلم، ان سب نے جب عظمت رفتہ کا ذکر کیا تو وہ اسی زمانے کی طرف اشارہ کیا۔ بیچ میں جو جنگ و جدل ہوتی رہی اور جو اختلافات رہے اور مارا ماری آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں ماری گئیں، اس طرف اشارہ نہیں ہے۔ جس طرح مولانا الطاف حسین حالی نے جو اپنی مسدس مد و جزر اسلام لکھی تو اس میں جو انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں لکھا کہ لیے علم و فن ان سے نصرانیوں نے، کیا کسب اخلاق روحانیوں نے، ادب ان سے سیکھا صفاہانیوں نے، کہا بڑھ کے لبیک یزدانیوں نے، ہر ایک دل سے رشتہ جہالت کا توڑا، کوئی گھر نہ دنیا میں تاریک چھوڑا۔ خلافت راشدہ کے بعد یہ کبھی ہوا؟ کبھی نہیں ہوا۔ یقیناً خلافت راشدہ کی طرف اشارہ۔ یہ جو آپ ذکر کریں، اپنے غیروں نے بھی اس بات کا اقرار کیا، اور جب دنیا کے گریٹ لیڈرز کی لسٹ بنانے کے لیے کوئی بیٹھا ہے تو وہ یہ بھی اس اقرار کے بغیر رہ نہیں سکا کہ آن دا ٹاپ آف دا لسٹ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی وہ لکھنے پہ مجبور تھا۔ جی بالکل۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اقبال بھی جب اپنے مشہور جو ہے شکوہ، اس میں مسلمانوں کی جو عظمت کا وہ جو بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہ یہی ہے نا کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یعنی جو تمکنت تھی یہ خلافت راشدہ ہی میں ہے، بعد میں تو ہم سب جانتے ہیں، بڑے دکھے دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعد میں جو کچھ ہوا وہ بڑا ہی افسوسناک تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے عین مطابق تھا۔ اچھا، تو اس کے بعد خلافت راشدہ کے بعد جو دین کی تمکنت کو زوال آنا شروع ہوتا ہے تو آتا ہی چلا جاتا ہے، اور 100 طریقے اپنائے جاتے ہیں اس کو روکنے کے۔ مختلف طرح کی قیادتیں آزمائی جاتی ہیں، مختلف طرح کی گورننس کو آزمایا جاتا ہے، اس کو خلافت کا نام دیا جاتا ہے، خلفاء اپنے لیے خلیفہ کہلواتے ہیں، لیکن دین کی تمکنت کو زوال آنا تھا، آتا ہی چلا گیا، اس نے واپس لوٹ کے نہیں آنا تھا، یہ نہیں آئی دین کی تمکنت جو ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں خاص طور پہ ایک بھڑکی ہے، اس کی ایک بڑا شور اٹھا جب یہ سلطنت عثمانیہ کا زوال جس وقت ہو رہا تھا 1920s میں، تو اس وقت جو ہے وہ بڑا پین اسلامزم کا اور خلافت کا چرچا ہوا، بڑی کوشش کی گئی، بھرپور کوشش کی گئی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا تھا، کیونکہ انسان کے ہاتھ سے تو یہ کام ہونا ہی نہیں تھا، تو نہیں ہو سک۔ اور یہ ہونا کس طرح تھا؟ یہ ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق خلافت علی منہاج نبوت ہی سے ہونا تھا۔ ایک مامور کو دنیا میں آنا تھا، اس مامور نے یہ دعویٰ کرنا تھا کہ میں خدا کا بھیجا ہوں، اور اس کے بعد پھر خلافت جاری ہونی تھی۔ وہ مامور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ہزاروں ہزار ان پر سلامتی نازل کرے،
اور ان پہ برکت نازل کرے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی جماعت میں شامل رکھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعویٰ کیا کہ میں وہ پانی ہوں جو آیا آسمان سے وقت پر، میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار، مامور ہونے کا دعویٰ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نشان آپ کی صداقت میں ظاہر کیے۔ ایک بہت بڑا نشان آپ کی صداقت کا یہ تھا کہ آپ کے بعد خلافت علی منہاج نبوت کا قیام عمل میں آیا، بس وہاں سے وہ خلافت علی منہاج نبوت کا قیام عمل میں آتا ہے۔ جی رائے صاحب، حضرت مسیح صاحب یہ بھی تو فرمایا نا کہ وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ تو اس طرح یوں خلافت علی منہاج نبوت اس وقت قائم ہے اور اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ ابھی ہمارے لیے تو مشعل راہ، ہم تو جہاں سے سیکھتے ہیں سب سخن کے جام بھرتے ہیں اسی سرکار سے۔ حضرت کا حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا حالیہ خطبہ جمعہ، اس میں حضور نے جو بیان فرمایا کہ غیر بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی فعلی شہادت تم لوگوں کے ساتھ ہی ہے، باقی سچا جھوٹا کا بعد میں فیصلہ ہوگا، فعلی شہادت تمہارے ساتھ ہی ہے۔ تو فعلی شہادت ہی تو ہر بات کا آفتاب آمد دلیل آفتاب، خلافت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جس قدر کامیابیاں اور کامرانیاں ان لوگوں کو عطا کر رہا ہے جنہوں نے خلافت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، وہ اس بات کا نشان ہے کہ جو ان کامیابیوں اور کامرانیوں میں سے حصہ لینا چاہتے ہیں، شامل ہونا چاہتے ہیں، فلاح و بہبود کی طرف آنا چاہتے ہیں، اس وقت اور کوئی چارہ نہیں ہے بجز اس کے کہ وہ خلافت احمدیہ کے ساتھ چلیں۔ اچھا، اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں فہیم رشید صاحب پاکستان سے، ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کا سوال کیا ہے۔ فہیم رشید صاحب سے بات ہو سکتی ہے ہماری؟ السلام علیکم جی فہیم صاحب، آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم اور مبارک۔ میرا سوال ہے کہ خلیفہ وقت جو تحریکات کرتے رہتے ہیں ان پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، ہر جگہ ہر ٹائم احکامات جو کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا سوال اپنے پینل کے ممبران کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ شمشاد صاحب یہ سوال یہ کر رہے ہیں، جی میں سوال دہرا دیتا ہوں۔ سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ وقت جو مختلف اوقات میں جو ارشادات فرماتے رہتے ہیں، جو تحریکات فرماتے رہتے ہیں، کیا ان پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے یا نہیں؟ سیدھی سی بات ہے جی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو بھی اولی الامر ہے، اس وقت روحانی بادشاہت کا اولی الامر خلیفہ وقت ہیں، تو وہ جو بھی تحریک فرماتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا بالکل ایسے ہی ضروری ہے جیسے کسی نبی کی تحریک کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کی تحریک، اس کی اطاعت کرنا ہی دراصل رسول کی اور پھر اللہ کی اطاعت ہے۔ اس لیے کہ خلیفہ وقت جو تحریک فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتی، وہ دراصل خدا کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خلیفہ وقت پوری دنیا کا خلیفہ ہے، اس کے پاس پوری دنیا سے معلومات آ رہی ہوتی ہیں، وہ بہتر حکمت عملی سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے اس مسئلے سے دین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کس طریقے سے نمٹنا ہے۔ یہی تو فائدہ ہے خلافت کا، جو عام لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ عام مولوی ہیں، وہ اپنا خطبہ دے رہے ہیں، 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، وہ بجائے اس کے کہ ایک مشترکہ لاحہ عمل طے کریں، کسی مسئلے کا حل تلاش کریں، ان کو کسی مسئلے کا حل نہیں ملتا، وہ بجائے کوئی حل نکالنے کے ایک دوسرے کے خلاف فتوے دینے پہ لگے ہوتے ہیں۔ لیکن خلافت کا فائدہ یہ ہے کہ وہ پوری دنیا پہ نظر ہوتی ہے، پوری دنیا سے معلومات ملتی ہیں، پھر دین اسلام کو پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے، مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے خلیفہ وقت ایک بہتر لاحہ عمل طے کرتا ہے، مشورے کے ساتھ طے کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہر مشورے کو تسلیم بھی کرے، مانے بھی۔ وہ خدا اور اس کے رسول کی دی ہوئی تعلیم کی روشنی میں پھر جو مناسب سمجھتا ہے وہ تحریک کرتا ہے، تو گویا اس کی تحریک اپنی ذات کی طرف سے نہیں ہوتی، وہ دراصل خدا اور اس کے رسول کے حکم کے ماتحت ہی ہوتی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہوتی ہے۔ تو جو خدا اور اس کے رسول کے حکم کے ماتحت جو بھی تحریک ہو اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی بات اگر اس بات کو ہم آگے بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں انبیاء کے جو کام بتائے ہیں اور پھر وہی کام جو خلفاء آگے لے کے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں 4 کاموں کا اس نے ذکر فرمایا ہے، جس میں سب سے پہلا کام تبلیغ کا ہے، دوسرا کام تعلیم کتاب کا ہے۔ کتاب تو موجود ہے، تو خلفاء نے کیا تعلیم دینی ہے، اس پر عامل بنانا ہے، یعنی عامل شریعت بنانا ہے۔ اور پھر ایک جو خاص فرق ہوتا ہے خلافت کی اطاعت میں اور غیروں میں، کہ صرف طوطے کی طرح کسی بات کو رٹ کے اس پہ عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ سمجھ کے ساتھ اس کی حکمت کو سمجھاتے ہیں خلفاء،
اور پھر تزکیہ نفس کا کام ہے. ہم حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصیر عزیز کے جس خطبہ جمعہ کو دیکھیں، جس خطاب کو دیکھیں، جس ارشاد کو دیکھیں، یا ان چاروں پہلوؤں پر احاطہ کرتا ہوا نظر آتا ہے یا اس پہ کہ کسی ایک پہلو پر وہ فوکس کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو خلافت کی تو ہر بات ہے ہی شریعت کے مطابق، سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ لبیک کہتے ہوئے اپنا تن من دھن اس پہ قربان کر دیا جائے. شمشاد صاحب، ایک اور بھی بات ہے جو دوسروں کی طرف سے کہی جاتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسی موقع پہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے، پھر آگے گفتگو کو لے کے چلتے ہیں. کچھ لوگ یہ ذکر کرتے ہیں کہ جو خلافت ہے یہ دراصل ایک سیاسی تصور ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ عرض یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما کانت نبوت قطو الا تابعتھا خلافت، کہ کبھی کوئی نبوت ایسی نہیں ہوئی کہ اس کے ساتھ اس خلافت نہ ہو، یعنی جب بھی نبوت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ خلافت آتی ہے. تو جب ہم نبوت کو دیکھتے ہیں تو پرانے بزرگان نے بھی لکھا ہے، مقدمہ ابن خلدون میں بھی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ہے، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ نبی ایسے بھی گزرے ہیں جو بادشاہ گزرے ہیں، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام تھے، حضرت سلمان علیہ السلام تھے، اور ایسے نبی بھی گزرے ہیں جو بادشاہت لے کر نہیں آئے، وہ درویشی اور زہد کا لباس پہن کے آئے، جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ. تو ان انبیاء کے پاس تو بادشاہتیں نہیں تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر نبی کی خلافت بہرحال ہوئی ہے. تو جن انبیاء کے پاس بادشاہتیں تھیں ان کے خلفاء کے پاس بھی تھیں، اور جن کے پاس نہیں تھیں ان کے خلفاء کے پاس بھی بادشاہتیں نہیں تھیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو آیت استخلاف ہے اس کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس سے واضح طور پر نظر آتا ہے کہ خلافت کا تصور خالصتاً ایک دینی تصور ہے. حکومت یہ ایک الگ بات ہے کہ نبی کو یا خلیفہ وقت کو ساتھ حکومت مل جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر صورت میں اس کو یعنی حکومت ملے. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تصور ایک سیاسی تصور ہے، سیاسی تصور نہیں بلکہ یہ خالصتاً دینی تصور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو شرط رکھی ہے اس وعدے کے پورا ہونے کی وہ ایمان اور عمل صالح رکھی ہے، جبکہ باقی جو حکومتیں ہیں وہ تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایمان ہو یا عمل صالح. جتنی بادشاہتیں ہیں غیر مسلموں کے بھی ہیں، وہ تو ایمان ہی نہیں ہے لیکن بادشاہتیں اور حکومتیں قائم ہیں. پھر جو اس کے برکات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اس میں فرمایا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمکنت عطا فرمائے گا، مضبوطی عطا فرمائے گا. کس کو؟ حکومت کو نہیں، فرمایا دین کو، اس دین کو جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے. تو یہ بھی بات بتا رہی کہ یہ دین کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، دنیا کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں ہے. پھر فرمایا کہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ ان کے خوف امن میں تبدیل کر دیے جائیں گے. یہ بھی دنیا کی حکومتوں کے لیے نہیں ہے، یہ دراصل دینی حکومتوں کے لیے ہے، روحانی حکومت کے لیے ہے. یہ یعنی خلافت روحانی خلافت کے لیے ہے کہ جب وہ خلافت قائم ہوگی تو اس کے لیے جو بھی خطرہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو امن میں تبدیل کر دے گا. پھر اس کے بعد فرمایا یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں گے. اب کون سی حکومتیں ہیں؟ مسلمان حکومتوں کو بھی لے لیں اگر تو کون سی حکومتیں ہیں جو اللہ کی عبادت کے قیام کے لیے کوششیں کر رہی ہیں؟ لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی. یہ کون سی حکومتیں ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں؟ یہ کام خالصتاً خلافت ہی کرتی ہے، اور اس لیے خلافت کا تصور ایک مذہبی تصور ہے، یہ سیاسی تصور نہیں ہے. پھر آخر میں فرمایا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو کوئی اس چیز کا یعنی خلافت کا پھر انکار کرے گا تو وہ فاسق ہوگا. اب کون سی حکومت ہے جس کے انکار کی وجہ سے کسی مولوی نے کہ اس کے اوپر فاسق ہونے کا فتویٰ لگایا ہو؟ تو یہ آیت واضح طور پر اعلان کر رہی ہے بھی یہ ایک مذہبی تصور ہے، یہ سیاسی تصور نہیں ہے. احادیث کو دیکھیں تو اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اختلاف ظاہر ہوگا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ تمہارا فرض ہے کہ میری سنت پر عمل کرو اور میرے خلفاء جو راشدین ہیں اور مہدیین ہیں ان کی سنت پر عمل کرو. یعنی وہ جو خلفاء ہوں گے وہ مہدی ہوں گے، خدا تعالیٰ سے ہدایت یافتہ ہوں گے. اب ظاہری حکومتوں میں کون سا حکمران ہے جو خدا سے ہدایت پا کے یہ باتیں کر رہا ہے؟ اور پھر جو وہ حدیث ابھی بیان کی ہے علماء نے
کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر پہ جا کے کہ ثم تکون خلافت علی منہاج نبوت، پھر خلافت منہاج نبوت پر قائم ہوگی، یعنی نبی آئے گا پھر اس کے بعد خلافت قائم ہوگی۔ اب جو کچھ نبی لے کے آتا ہے خلیفہ تو اسی کا نائب ہے، اسی کام کو لے کے اس نے آگے چلنا ہے۔ اگر نبی بادشاہت کی شکل میں ظاہر ہوا پھر یقیناً خلیفہ بھی بادشاہ ہوگا، اگر نبی بادشاہت کی شکل میں ظاہر نہیں ہوا تو پھر اس کا خلیفہ بھی بادشاہت کی شکل میں نہیں، وہ پھر سیاسی تصور نہیں بلکہ خالصتاً ایک مذہبی تصور ہوگا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ خود کوئی بادشاہت لے کے نہیں آئے، بلکہ حضور تو فرماتے ہیں کہ مجھ کو کیا ملکوں سے، میرا ملک ہے سب سے جدا، مجھ کو کیا تاجوں سے میرا تاج ہے رضوان یار، ملک روحانی کی شاہی کی نہیں کوئی نظیر، گو بہت گزرے ہیں دنیا میں امیر و تاجدار۔ تو یہی خلافت کے بارے میں بھی ہے کہ اس خلافت کو دنیا کی بادشاہتوں سے کیا غرض، یہ تو دنیا کی بادشاہتوں کو رہنمائی دکھانے کے لیے ہے، وہ بادشاہتیں ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے یہ تصور جو ہے یہ سیاسی تصور نہیں ہے، حکومت کا تصور نہیں ہے، یہ خالصتاً ایک روحانی اور مذہبی تصور ہے۔ شمشاد صاحب، آپ نے ابھی کفر کے فتووں کا ذکر کیا، آپس میں تو یہ لوگ کفر کے فتوے دیتے رہتے ہیں، لیکن اگر کسی ایک کے خلاف سب نے اکٹھے ہو کے کفر کا فتویٰ دیا تو وہ بھی اس روحانی خلافت کے بارے میں دیا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی سیاست کو اس سے بڑا خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ جس طرح بھی شمشاد صاحب نے بڑے خوبصورت اور بڑے جامع انداز میں اس بات کا جواب دیا، ایک یہاں پہ میں ان لوگوں کو پوچھنا چاہوں گا کیونکہ اس چیز کا چرچا انٹرنیٹ کی ویب سائٹس پہ بھی بہت کثرت سے کیا جاتا ہے، خاص طور پہ جو جماعت احمدیہ کی مخالف ویب سائٹس ہیں وہ بڑا چرچا کرتے ہیں کہ جی خلافت ایک سیاسی تصور ہے، قرآن یہ اس کی نہ قرآن میں کوئی اساس ہے نہ یہ کوئی دینی تصور ہے۔ اگر ایسا ہے تو ان سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے، اور یہ سوال پوچھ کے ہم چھوڑ دیتے ہیں، لائیو ہے وہ ہوگا تو آ کے ہمیں بتا بھی دیں گے کہ پھر کیا اس سے مراد وہ یہ لے رہے ہیں کہ خلفائے راشدین جو کہ کبار صحابہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا یہ سب لوگ جو ہے وہ سیاسی لیڈران تھے نعوذ باللہ؟ کیا ان کا مقام اور مرتبہ صرف ایک پولیٹیکل لیڈر تک واپس نیچے آ جاتا ہے، اتنا پست ہو جاتا ہے؟ تو یہ ان کے سوچنے کے لیے مقام ہے کہ اس طرح جماعت کی مخالفت میں کس طرح کی گستاخیوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بڑی اہم بات ہے۔ اصل میں اس گفتگو کا بھی تو ایک مقصد یہی ہے نا کہ ہم تو اپنا آپ کھول کے پیش کر رہے ہیں، اپنے جو عقائد ہیں، ہمارا جو ایمان کی بات ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ بات وہی ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اس ڈھب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے، تو یہ ہماری ایک ادنا سی کوشش ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں عزیز صاحب پاکستان سے، ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ عزیز صاحب، کیا آپ سے بات ہو رہی ہے ہماری؟ السلام علیکم۔ عزیز صاحب پاکستان سے، السلام علیکم۔ اچھا، عزیز صاحب نہیں ہے۔ اچھا، تو اس وقت نزہت احسن صاحب انڈیا سے۔ جی السلام علیکم۔ جی نزہت احسن صاحبہ انڈیا سے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی نزہت صاحبہ، آج کے موضوع کے متعلق آپ کا کیا سوال ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں یوم خلافت پہ آپ سبوں کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ جی آپ کو بھی مبارک ہو۔ جی ہمارا سوال ہے کہ خواجہ کمال الدین صاحب نے مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے 2 دن پہلے خواب دیکھا تھا کہ خلیفہ اول بادشاہ بنے بیٹھے ہیں۔ جی کیا یہ خواجہ کمال الدین صاحب نے خواب دیکھا تھا یا کوئی اور؟ اس پہ تفصیل سے جاننا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم نے سن لیا ہے اور غالباً آپ کی ٹیلی ویژن کی آواز بھی آ رہی تھی، لیکن بہرحال آپ کا سوال سن لیا۔ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ معین ایک حوالے سے متعلق آپ کا سوال ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اسی طرح ایک خواب کا ذکر آتا ہے، لیکن یہ معین تو حوالہ ہی دیکھ کے، کیوں شمشاد صاحب یہ تو حوالہ دیکھ کے ہم بتا سکیں گے؟ دیکھ کے بتایا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ درست بھی ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، تو اس کا مطلب خواب کی تعبیر تو ظاہر ہو رہی ہے کہ بادشاہ بننے سے مراد روحانی بادشاہت ہے، جس کا بھی حضرت مسیح علیہ السلام کا میں نے شعر عرض کیا ہے کہ جو بادشاہت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ملی تھی وہی حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہونے والی ہے۔
اب اگر یہ خواب ہے تو پھر بظاہر تعبیر نظر آ رہی ہے کہ پھر تو بلکہ وہ خواب پوری ہوگی ان کی اور بلکہ منون پوری ہوگی. بالکل ٹھیک. اس وقت ہمارے ساتھ غالباً کرنل بشارت صاحب پاکستان سے موجود ہیں. کرنل صاحب السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کرنل صاحب آپ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ جی آپ کا سوال کیا ہے کرنل صاحب؟ جی میں عرض کرتا ہوں. جی کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلیفہ وقت روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے, اس کا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں سنتا اور پھر سے قبولیت بخشتا ہے؟ جی ٹھیک ہے کرنل صاحب, جزاک اللہ. آپ کا سوال آ گیا ہے. آصف صاحب, کرنل صاحب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا خلیفہ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتے ہیں روئے زمین پر اور براہ راست ان کا خدا تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے؟ تو اس بارے میں آپ کرنل صاحب کو بتا دیں. جی ٹھیک, جزاک اللہ راجہ صاحب. اس میں مطلب اس کا سب سے مختصر جواب تو یہ ہے کہ جی بالکل ایسا ہی ہے. ہاں جی. اب لیکن یہ کہ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہے, وہ ظاہر ہے ہمارے پاس اس وقت ہم خلا میں بات نہیں کر رہے, ہوا میں بات نہیں کر رہے. ہمارے پاس 105 سال کی تاریخ موجود ہے. تاریخ احمدیت بیشتر جو ہے وہ رقم شدہ ہے, تحریر شدہ ہے. 20-22 جلدیں اس کی آ چکی ہیں, باقی آتی چلی جا رہی ہیں. کہ اگر ہم اس 105 سال کی تاریخ میں سے گزریں اور دیکھیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ہر موقع پہ, ہر مشکل وقت میں, ہر کڑے امتحان میں خلیفہ وقت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ملی ہے کہ نہیں ملی ہے؟ جتنی مخالفت اس شخص کی اور اس شخص کی جماعت کی جو خلیفۃ المسیح تھا اور اس کی جماعت کی جو صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی تھی, جتنی مخالفت کی گئی, اس میں خلیفہ وقت نے جو رہنمائی کی وہ کس طرف لے کے جانے والی تھی؟ جماعت احمدیہ کی منظم پرسیکیوشن یا جو مخالفت تھی وہ تو شروع سے تھی, ہمیشہ سے تھی, صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھی. منظم طور پہ کی گئی ہے 1930s میں, جب یہ کشمیر کمیٹی میں ان کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا اور اس کے بعد سے انہوں نے منظم طور پہ جماعت احمدیہ کے خلاف اپنی تحریک کا آغاز کیا ہے, مخالفت کا آغاز کیا ہے. سر توڑ کوشش کی ہے, ملک بھر کے علماء نے مل کے کی ہے, ہمارے مخالف علماء جو تھے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسیح کو کیا سجھا رہا تھا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسیح کے دل میں ڈال رہا تھا کہ تم ایک ایسی تحریک شروع کرو جس کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کے پیغام کو زمین کے کناروں تک پہنچایا جائے. آج وہ مجلس احرار کہاں ہے جس نے جماعت احمدیہ کی مخالفت کی ٹھانی تھی؟ اور وہ جو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عاجزی میں اور انکساری میں حضور نے فرمایا کہ ایک چھوٹا سا منی ایچر ہے تحریک جدید جو ہم دنیا کو دے رہے ہیں, وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عاجزانہ راہیں کیسی پسند آئیں, اور وہ تحریک جدید کے ذریعے سے زمین کے کناروں تک جماعت احمدیہ کا پیغام کون انکار کر سکتا ہے کہ پہنچا؟ اس کے ذریعے سے جو دین کو تمکنت عطا ہوئی ہے, اس کے ذریعے سے اسلام کا پیغام جو زمین کے کناروں تک پہنچا ہے, اس کے ذریعے. اور پھر آگے آپ تمام خلفاء کے ادوار کو دیکھ لیں. 1974 کے دور میں اتنی شدید مخالفت میں کیا ہوا, آپ 1984 کے حالات کو دیکھ لیں, اور دیگر میں صرف ابھی اگر بلٹ پوائنٹس میں ہم بات کریں بالکل. اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے دور بابرکات میں یہ ایسی چیز ہے, اس دور میں تو خاص طور پہ اس کی امتیازی شان یہ ہے کہ اس کی ہر ویڈیو, ہر آواز, ہر ارشاد حضرت صاحب کا جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے, آن ریکارڈ ہے. آپ MTA پہ دیکھ لیں, آپ الاسلام کے آرکائیوز میں جا کے دیکھ لیں, آپ YouTube میں سے نکال کے سن لیں. ہر موقع پہ, ہر موڑ پہ جو خلیفۃ المسیح کی طرف سے ہدایت جماعت احمدیہ کو ملی ہے, وہ صرف جماعت احمدیہ کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے تمکنت کا باعث ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت صاحب کے دل میں جو بات جس وقت پہ ڈالی ہے, اس کے ذریعے سے اسلام کی شان و شوکت دنیا پہ ثابت ہوئی ہے. انشاءاللہ وقت ہوا تو اور بھی آگے اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت ہے جو اللہ تعالیٰ ہر وقت بتاتا ہے اور خلافت کا ساتھ دیتے ہوئے ہمیں بتاتا ہے. جی شمشاد صاحب, میں صرف مختصر سی بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ثبوت کہ واقعی خلیفہ وقت اللہ کے نمائندے ہیں, نائب ہیں, اور اللہ اب آیت استخلاف میں جو وعدے دیے گئے ہیں وہ دیکھ لیں کہ دین کو تمکنت ملی ہے یا نہیں ملی, خوف امن میں تبدیل ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے, ابھی تفصیل سے بتایا. یا وہ دونوں نہیں, میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں. کتنا زور لگایا کہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دو. کیا مطلب ہے کہ شرک کرو پھر ہم کچھ نہیں کہیں گے, کلمہ پڑھو گے تو ہم ماریں گے. تو یہی کچھ تو کر رہے ہیں. اگر یہ کچھ ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے جو آیت استخلاف میں خدا نے وعدہ فرمایا تھا کہ ان وعدوں کو نتیجے میں کیا ہوگا, وہ سارا کچھ تو پورا ہو رہا ہے. اگر ہو رہا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خلیفہ وقت اللہ کے نائب ہیں. اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ گویا ہمیں تو یوں نظر آتا ہے کہ ہے چشمہ جاری عطائے خلافت, ندائے فلک ہے ندائے خلافت. کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے, خلافت کا ہر قول اس بات کا گواہ ہے.
اور جماعت احمدیہ کی 105 سال کی تاریخ اس پہ گواہ ہے اور آنے والا ہر لمحہ اس پر گواہی دیتا چلا جا رہا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں ہم، ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں عزیز صاحب پاکستان سے۔ عزیز صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی عزیز صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ سر پہلے تو تمام مربیان کو میری طرف سے بہت بہت یوم خلافت مبارک ہو۔ جی آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ تو مربی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، یہ تو سب کا ایمان ہے، لیکن ایک دوست کا سوال یہ ہے، میرے غیر احمدی دوست ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کو تو وہ عام لوگ اس کا انتخاب کرتے ہیں، تو یہ کیسے، کیا دلیل ہے اس کی کہ یہ خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہے؟ اور دوسرا میرا سوال، اس سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے جی کہ خلیفہ وقت کی بیعت کرنا کیوں ضروری ہے؟ جی عزیز صاحب ویسے تو جزاک اللہ آپ کے سوال کا، اور ویسے تو اس سوال کے ایک حصے کا مکرم حافظ ظفر اللہ صاحب پہلے جواب دے چکے ہیں، لیکن میں دوبارہ چاہوں گا حافظ صاحب، دو حصے ہیں ان کے سوال کے۔ پہلے تو یہ کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، بظاہر وہی والی بات کہ افراد جماعت اس کو چن رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ خلیفہ کی بیعت کرنا کیوں ضروری ہے، تو اس بارے میں آپ عزیز صاحب کو اور دوسرے بھی سننے والے کو آپ بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بارے میں دوبارہ مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ وہی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نبی اس دنیا میں مبعوث ہوتا ہے تو اس وقت دنیا کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے امر پا کر اور الہام پا کر وہ نبی انسانوں کو جب ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی طرف بلاتا ہے، اعمال صالحہ کی طرف بلاتا ہے، اور ان کا تزکیہ کر کے ان کو اس حالت میں لے جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی بابت فرماتا ہے، اور یہ حدیث بھی موجود ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ اعملوا ما شئتم، کہ تم جو کچھ بھی کرو گے وہ کرنا خدا تعالیٰ کی اطاعت و رضامندی کے تحت ہوگا۔ تو پھر ان لوگوں کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ اس نبی کے خلیفہ کو منتخب کرواتا ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے کہ اس وقت جب وہ مومنین کی جماعت خلیفہ کا انتخاب کرتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے خاص تصرف سے ان لوگوں کے دلوں کی رہنمائی کر کے ان کو ایک صحیح وجود کی طرف، اپنے انتخاب کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر وہی بات ہے، میں عرض کروں گا، اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، قرآن کریم کی مثالیں میں بیان کر چکا ہوں۔ اس وقت اگر موقع مل گیا ہے تو میں وہ حدیث عرض کرتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ نفل ادا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس قدر قریب ہو جاتا ہے، اس قدر آپس میں تعلق بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، کہ میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو یہ مثالیں ہمیں جا بجا اسلام کے جو یہ ہمارا لٹریچر ہے اس میں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو واسطہ بنا کے بندے کے ذریعے اپنی قدرت کا ظہور فرماتا ہے۔ جہاں تک بیعت کرنے کی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہدایت کا سرچشمہ صرف حضرت خلیفۃ المسیح ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ جب خلافت علی منہاج النبوہ کا ظہور ہو اور جب آخری زمانہ آئے اور تم دیکھو کہ جو ہے وہ جب آخری زمانہ آئے اور تم دیکھو کہ ایک امام موجود ہے، فساد پھیل چکا ہے اور ایک امام موجود ہے، تو تم اس امام سے چمٹ جاؤ، چاہے تمہارا جسم جو ہے وہ اس میں گوشت کو نوچ لیا جائے اور تمہارا مال جو ہے وہ ضبط کر لیا جائے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا پیارا جب تشریف لے آتا ہے تو اس کی بیعت کرنا، اس کی اطاعت کو اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کی خاطر اپنے نفس کو بیچ دینا ضروری ہوتا ہے، اور اسی میں ہدایت اور اسی میں اللہ تعالیٰ کے فضل جو ہے وہ سارے پنہاں ہوتے ہیں۔ بالکل آپ صاحب، یہ آپ نے جس حدیث کا واضح طور پہ ذکر کر دیا ہے اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ خلافت سے جدا رہ کے تو آپ گویا آپ ایک نظام کا حصہ ہی نہیں ہیں، تو بیعت کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اس وقت اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ آصف صاحب، آپ سے ایک میں سوال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، خاص طور پہ اگر خلافت خامسہ کی طرف ہم نگاہ ڈالیں، گویا ایسا لگتا ہے کہ اب ہم کسی اور ڈائمنشن میں چلے گئے ہیں۔ ایک عالمی منظر نامے پہ حضرت خلیفۃ المسیح امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز ہمیں عالمی امن کے قیام کے لیے بہت ساری کاوشیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے مختلف سربراہان مملکتوں کو اور ایسی شخصیات کو جن کا بڑا اثر ہے اس دنیا میں، ان کو خطوط لکھے ہیں،
اور پھر آپ مختلف جگہ خود بھی تشریف لے کے جاتے ہیں، خطابات فرماتے ہیں، تو ان باتوں کا کیا اثر ہے، کیا ضرورت ہے، کیا اہمیت ہے، اس بارے میں آپ کچھ بتا دیں۔ بہت شکریہ راجہ صاحب۔ سب سے پہلی بات تو یہ، جس طرح آپ نے بھی بات کی نئی ڈائمنشن کی خلافت خامسہ کے حوالے سے، تو خلافت احمدیہ کے بارے میں تو وہ غالباً فیض کا شعر ہے، مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں، وہ صادق آتا ہے کہ جب بھی دیکھا ہے تجھے عالم نو دیکھا ہے، مرحلہ طے نہ ہوا تیری شناسائی کا۔ تو یہ تو ایسا ایک ہیرا ہے جس کو جس پہلو سے دیکھتے ہیں ہم، وہ ایک نیا اس کے اندر جو ہے وہ نئے رنگ اور نیا حسن اور نیا جمال اس میں نظر آتا ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے، پچھلے ہم 10 سالوں کا اگر آج احاطہ کریں اور بات کریں، اور ابھی انشاءاللہ مزید تفصیل سے اس پہ بات بھی ہوگی، کہ ایک ایسے ہے کہ جیسے ایک آندھی ہے، ایک طوفان ہے، اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کا اور برکتوں کا اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے واضح نظارے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہم دیکھ رہے ہیں۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ سیاسی لیڈران تک اپروچ کرنا، اس میں ایک یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ جی اگر تو روحانی مقاصد ہیں، جس طرح بھی شمشاد صاحب نے بڑے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، تو پھر یہ سیاسی لیڈروں کے ساتھ روابط جو ہیں یہ کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دنیا کے مختلف علاقوں اور دنیا کی مختلف ریاستوں کے جو سیاسی لیڈران ہیں ان کے ساتھ رابطے کرنا، ان تک پیغام حق پہنچانا، کیا اس کی اساس قرآن کریم میں، کیا اس کی اساس اسلام میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہ یقیناً ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم تو واضح طور پہ پیغام حق کو عام کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دی، آپ کی جماعت کو بھی دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جو ہے وہ اپنی جماعت کو اس چیز کی تلقین فرمائی۔ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ کا جو وعدہ ہے، جو یہ ایک عظیم الشان پیش گوئی ہے جس نے اپنے وقت پہ پورا ہونا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یعنی کہ دین اسلام کا غلبہ دوسرے ادیان پہ، دوسرے مکاتب فکر پر، دوسری فلسفیانہ تحریکات پہ کیسے ثابت ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا کہ پیغام حق کو عام کیا جائے اور پہنچایا جائے، تو وہ اس میں سیاسی لیڈران بھی آئیں گے اور عامت الناس بھی آئیں گے، سب لوگ ہی آئیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی، ایک تو قرآن کریم سے ہم نے دیکھ لی اختصار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے وقت کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو بڑے سیاسی لیڈران تھے، سربراہان تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط تحریر فرمائے، پیغام حق ان تک پہنچایا، میک شور کیا کہ وہاں تک ان تک پیغام پہنچا، پھر یہ بھی دیکھا کہ ان کا رد عمل کیا تھا۔ تو اس زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں آپ کے کام کو جاری رکھتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے، سب سے بنیادی بات ہم یہ کریں کہ حضور نے بیان ہی جو بالکل لٹرلی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط تحریر فرمائے ہیں دنیا کے لیڈران کو۔ کیا ہم یہاں پہ ہم یہ پوچھتے ہیں کیا یہ دنیا کے سیاسی لیڈران اہم ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ قیام امن اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا یہ سیاسی لیڈران انفلوئنس کرتے ہیں امن عالم کی حالت کو، امن اما کی حالت کو، کہ نہیں کرتے ہیں؟ باقاعدہ طور پہ کرتے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کی اہمیت اپنی جگہ پہ مسلم ہے، اس لحاظ سیاسی اہمیت، کیونکہ ان کے جو ہے وہ ڈیسیجنز پہ، ان کے فیصلوں پہ یہ منحصر ہے کہ امن عامہ اور امن عالم جو ہے وہ اس نے کیا ہونا۔ اچھا، یہ ثابت ہو گیا۔ پھر یہ کہ ان کو اس وقت اگر امن عامہ اگر دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو اس کا حل دینے والا اور کون سا مذہب ہے؟ پریکٹیکل قابل عمل حل دینے والا اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے۔ سب مذاہب جو ہیں وہ امن کے نام پہ قائم ہیں، نو آفینس، کوئی ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، لیکن قابل عمل فی زمانہ اگر کوئی حل ہے تو وہ اسلام کے پاس ہے۔ تو اب یہ اسلام کا پیغام کون دے گا؟ اسلام کا پیغام دینے کے لیے وہ 72 فرقوں کے لیڈران جائیں گے؟ کوئی لیڈر ہے بھی ان کا؟ جائیں گے تو جا کے کیا بتائیں گے؟ ہاں جی، کہ تم اس کی بات نہ سنو کیونکہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے، اسلام میں جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے، تیسرا کہے گا نہیں ان دونوں کی نہ سنو، میری سنو۔ اور ان میں سے بھی ایک کی بات سنتے سنتے اسی کے فالوورز میں سے، اسی کے پیروکاروں میں سے کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں بھائی ہم تمہارے سے اختلاف کرتے ہیں، اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ مودودی صاحب نے تفسیر لکھی نا قرآن کریم کی، ڈاکٹر اسرار احمد کو اختلاف ہو گیا نا کسی سٹیج پہ، انہوں نے اپنی تنظیم اسلامی بنا لی کہ نہیں بنا لی؟ امین احسن اصلاحی صاحب الگ ہو گئے کہ نہیں اپنا لے کے سارا حساب کتاب؟ ہو گئے نا۔ تو آپس میں جب ان کی نہیں بن رہی، انہوں نے کس اسلام کا پیغام کس کو جا کے دینا ہے؟ ہاں جی، تو ایسے میں جو ہے وہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ شخص اسلام کی امن پسند تعلیم، اسلام کی حقیقی تعلیم دنیا کو دے سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے یہ خبر پائے کہ اسلام کا اصل مطلب، اصل معنی کیا ہے، اس زمانے میں اسلام ویلڈ کس طرح ہے، اس زمانے میں اسلام ریلیونٹ کس طرح ہے۔ وہ شخص بتائے گا، اس شخص کے بعد اس کا جانشین اور اس کا خلیفہ بتائے گا، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہو رہا ہے۔ آج آپ ہمیں بتائیں
کہ حضرت صاحب کی حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی خاص طور پہ جو حضور نے اپروچ کیا ہے، اسرائیل کے صدر اور وزیر اعظم کی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ اس وقت دنیا کے امن کے قیام میں کلیدی کردار ان کا ہے کہ نہیں ہے؟ ان کو خطوط لکھے ہیں، ان کو جو ہے وہ یہ بتایا، ان کو اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ امن عامہ کے قیام کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ایران کے ساتھ چل رہا تھا، دوسری طرف ایران کے سربراہ کو خط لکھا ہے احمدی نژاد کو، جو ان کے پرائم منسٹر، ان کو خط لکھ کے یہ بتایا کہ بھئی اگر تمہارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے فلاں فلاں قوم کی طرف سے تو تم نے ایسے میں کیا رد عمل ظاہر کرنا ہے۔ پوپ نے جب جماعت احمدیہ کے اوپر اعتراضات کیے تھے تو کیا اس کا جواب دینا ضروری تھا کہ نہیں تھا؟ ان لوگوں نے باقی تمام مسلمانوں کی طرف سے تو ایک چھوٹا سا 2-3 صفحوں کا خط تھا جو گیا، جس کے نیچے 138 لوگوں نے جو ہے وہ سگنیچر کر کے بھیج دیے۔ ہماری طرف سے جو ہے وہ یہ رسپانس ہے جس میں حضرت صاحب نے خطبات ارشاد فرمائے، خاص طور پہ پوپ کے اعتراضات کو لے کے ان کے جوابات ارشاد فرمائے۔ حضور کے خطبات بھی اس میں شامل ہیں، حضور کی رہنمائی میں مزید دیگر مضامین بھی اس کے اندر شامل کیے گئے۔ پوپ کو خط لکھا حضور نے، اس کے ہاتھ میں پہنچایا، ڈیلیور کروایا بائی ہینڈ، جس کا نہ جواب اس وقت آیا تھا نہ آج تک آیا۔ تو کیا یہ سب ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد خادم حرمین شریفین شاہ عبداللہ جو کہ بادشاہ ہیں سعودی عرب کے، ان کو اس لحاظ سے کہ تم لوگوں کی کسٹڈی میں وہ واحد ایک علامت رہ گئی ہے مسلمانوں کے اتحاد کی، جس کی طرف چلو کم از کم اس وقت سب لوگ منہ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں گویا، ہیں جی، ان لوگوں کو یہ بتانا کہ امت مسلمہ کے اتحاد کی خاطر تم لوگ کتنا اہم کردار ادا کر سکتے ہو۔ تو یہ سب باتیں ایسی ہیں، میں اس بات بہت زیادہ تفصیل میں جایا نہیں جا سکتا، وقت بھی کم ہے۔ میں ایک واقعہ سنا کے ختم کرنا چاہوں گا، حضرت صاحب کی جو بہت حالیہ واقعہ ہیں، بہت پیچھے نہیں جاتے، کہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے اس عظیم الشان کام کے نتائج کیا ہیں؟ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے یہاں پہ لنڈن کے علاقے میں وولچ میں ایک فوجی کو جاں بحق کر دیا گیا اسلام کے نام پہ، اسلامی تعلیم کا گویا اس کے اوپر رنگ چڑھا کے، نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ، اس فوجی کو جو کہ اپنے کام کرتا تھا، اپنے مفوضہ فرائض انجام دیتا تھا، اس کو جاں بحق کر دیا گیا۔ اس پہ جو ہے وہ لنڈن کے میئر بورس جانسن کا بیان یہ آیا کہ اس میں اسلام کا کوئی کردار نہیں۔ اس پہ برطانیہ کے وزیر اعظم کا بیان آیا ڈیوڈ کیمرون کا کہ اس کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام ڈز ناٹ جسٹیفائی دس، یہ اس انڈیویجول کا ایکٹ ہے، اس کو انڈیویجول کے ایکٹ کے طور پہ دیکھنا پڑے گا۔ آپ ہمیں بتائیں کس نے یہ بات ان کو بتائی ہے؟ بورس جانسن ہماری پیس کانفرنس میں آیا تھا کہ نہیں تھا آیا؟ اس نے بعد میں حصہ کو مدعو کیا تھا کہ نہیں تھا کیا؟ اور تمام سیاسی لیڈران تک پیغام حق پہنچانے والا کون ہے؟ اٹھا کے دیکھیں نا، یوٹیوب پہ جا کے ہمارے جو خاص طور پہ مخالفین ہیں ان کو دیکھ لینا چاہیے۔ یہ تمام اس وقت جہاں پہ اسلام کا نام دوبارہ امن کے ساتھ وابستہ کیا جا رہا ہے، ہم پورے دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں وہ صرف اور صرف ہمارے پیارے امام حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی کوششوں کا نتیجہ ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ان کے ساتھ۔ اور حقیقتاً ہم حق بجانب ہیں یہ کہنے میں کہ اس وقت اگر امن کے کوئی پیغمبر ہیں تو وہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز ہیں۔ جی کچھ خطابات ہیں حضرت ٹھیک ہے، ورلڈ کرائسس اینڈ دی پاتھ، جی بالکل، اور یہ الاسلام.org پہ بھی موجود ہے، تو لوگ وہاں سے جا کے اس کو جا کے پڑھ لیں، دیکھ لیں، ہمارے ناظرین خود بخود پتہ چل جائے گا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس نہایت افسوس ہے کہ اس وقت ٹائم نہیں ہے۔ میں صرف ان کے نام پڑھ دیتا ہوں۔ کوثر فہیم صاحب ہیں پاکستان سے، اور شیخ عبد المتین صاحب ہیں، وہ بھی پاکستان سے، پھر ساجد صاحب ہیں پاکستان سے، اسی طرح قرۃ العین صاحبہ ہیں کشمیر سے۔ ہم نہایت معذرت خواہ ہیں کہ وقت نہ ہونے کی وجہ سے ہم آپ سے بات تو نہیں کر سکیں گے، لیکن آپ کا سوال ہمارے پاس آ گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کسی اور پروگرام میں آپ سے رابطہ کریں گے، آپ کا سوال سنیں گے اور انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیں گے۔ آپ کے نام لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آپ کی کال کو ریکگنائز کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے ہم سے رابطہ کیا ہے، اپنا سوال کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں اس کو ضرور پیش کریں گے، لیکن کیونکہ اس خصوصی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس لیے اب اجازت چاہیں گے۔ ان باتوں کے ساتھ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خلافت کی برکات یاد رکھیں، اگر سال میں ایک دفعہ خلافت ڈے منا لیا جایا کرے تو ہر سال چھوٹی عمر کے بچوں کو پرانے واقعات یاد ہو جایا کریں گے، پھر تم یہ جلسے قیامت تک کرتے چلے جاؤ تا جماعت میں خلافت کا ادب اور اس کی اہمیت قائم رہے۔ خلافت نور رب العالمین ہے، خلافت ذل ختم المرسلی ہیں، خلافت حرز جان مومنی ہے، خلافت دین کا ایک حسن حسین ہے۔ اللہم اید امامنا بروح القدس وانصرہ نصرا عزیزا، اللہم اید امامنا بروح القدس وانصرہ نصرا عظیما۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے، سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستہ ہے. خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے، سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستہ ہے. خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے،